محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، یعنی جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، عدت میں رکھیں 3 حیض آنے تک۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا جو بچہ، اس کو چھپانا ان کے لیے جائز اور حلال نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر یعنی قیامت کے دن پر۔ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خامد حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اس مدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر چاہیں سلوک سے رہنا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، یہاں سے عورتوں کی طلاق کے بعد عدت کا بیان ہو رہا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کتنا عرصہ عدت کے اندر گزارے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عورتیں عدت کے اعتبار سے مختلف ہیں، یعنی مختلف عورتوں کی عدت کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ایک وہ عورت ہے جو ابھی تک بالکل نابالغ ہے، جو کیا ہے؟ نابالغ ہے، اور اس کے ساتھ دوسری وہ عورت ہے جس کو بالغ تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک حیض آنا نہیں شروع ہوا، بالغ ہو گئی ہے لیکن اس کو حیض نہیں آتا۔ اور تیسری وہ عورت کہ جس کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، جس کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا۔ تو آسان یہ ہے کہ جس کو بھی حیض نہ آئے، وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے ہو، کسی اور وجہ سے ہو، بڑھاپے کی وجہ سے ہو، اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ کتنا؟ اس کا بیان سورہ طلاق 28ویں پارے کے اندر آئے گا۔ تو ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا، وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے ہو، بڑھاپے کی وجہ سے ہو، یا کوئی بھی وجہ نہ ہو، بالغ بھی ہوگی لیکن حیض نہیں آتا، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو اب اس نے عدت کتنی گزارنی ہے؟ 3 ماہ۔ دوسری وہ عورت جس کو طلاق ہوئی اس صورت میں کہ وہ حاملہ تھی، وہ کیا تھی؟ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا بچہ ٹھہرا، ابھی 1 مہینہ ہوا تھا، خاوند انتقال کر گیا، تو اب 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، تب 7 کے بعد پیدا ہو، تب جب بچہ پیدا ہوگا یہ عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے اگلے دن خاوند کا انتقال ہوا، دوسرے دن اس کا بچہ کیا ہو گیا؟ پیدا ہو گیا، تو دوسرے دن اس کی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ یہ آیت نمبر 234 کے اندر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عدت کا بیان کریں گے۔ اور اگلی ایک عورت کہ جو حاملہ بھی نہیں ہے، صغیرہ یعنی چھوٹی بھی نہیں ہے، اور اس کو کسی وجہ سے حیض اس کا رکا بھی نہیں ہے، چھوٹی بھی یعنی اس کو حیض آتا ہے، اس کو حیض آتا ہے، اس کو طلاق ہو گئی اور خلوت صحیحہ یعنی خاوند سے اس کی ملاقات بھی ہو گئی ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک عورت وہ ہے
کہ جس کو حیض بھی آتا ہے سب کچھ ہے، لیکن ابھی تک خامند کی اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، خامند کو تنہائی میں اس سے ملنے کا موقع نہیں ملا، تو سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عدت کا بیان کرتے ہیں کہ اس کی عدت ہے ہی نہیں، اس کی عدت سرے سے نہیں ہے۔ اچھا، ایک وہ عورت ہے کہ ابھی تک بہرحال یہ عورتیں جن کا میں نے بیان کیا یہ عدت 3-4 قسم کی یہی ہیں، باقی کوئی نہیں۔ تو جو بالکل جس کو حیض نہ آئے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو، چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ اور جس کا خامن فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ کتنے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اور اس کے علاوہ جس عورت کو حیض وغیرہ آتا ہے، اس کا خامن فوت ہو گیا، بھی وہ حملہ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ کتنی؟ 3 حیض۔ یعنی جس طہر میں اسے طلاق ہوئی ہے اس طہر کے بعد اس نے 3 حیض گزارنے ہیں۔ کتنے حیض گزارنے ہیں؟ 3 حیض۔ ایک حیض آگے گزر گیا، دوسرا آگے گزر گیا، تیسرا آگے گزر گیا، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ اور جس کے ساتھ ابھی تک خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس کی عدت بالکل نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس عورت کی عدت بیان کر رہے ہیں جس کو حیض آتا ہے، جس کو حیض آتا ہے۔ فرمایا والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، جن کو طلاق ہوگی، طلاق والی عورتیں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ انتظار میں رکھیں، روک کے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ کتنے حیض تک؟ 3 حیض تک۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کیا ہے بچہ، اس کو چھپا لے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ایک عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ بچہ ہے، حمل ہے۔ اس نے وہ حمل چھپا لیا، اس نے وہ حمل کیا کر لیا؟ چھپا لیا۔ 2 وجہ سے، کہ بھائی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر میں اس حمل کو ظاہر کروں گی تو جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک میری عدت بھی پوری نہیں ہوگی، اور جب تک عدت پوری نہیں ہوگی آگے میں نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور جب عدت پوری ہو جائے گی یہ بچہ میرے پاس آ جائے گا، اب میں کسی اور خامند کے ساتھ نکاح